الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. والذین اور وہ لوگ یتوفون منکم جو وفات پا جائیں تم میں سے، ویذرون ازواجا اور چھوڑ جائیں بیویاں، یتربصن بانفسہن تو انتظار کریں وہ عورتیں اپنی جانوں کے ساتھ، 4 اشہر وعشرا 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو یعنی عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ سو کوئی گناہ نہیں تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس میں جو وہ کریں اپنی جانوں میں شرعی دستور کے ساتھ، واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس کے ساتھ خبر رکھنے والا ہے. ولا جناح علیکم اور نہیں گناہ تم پر، فیما عرضتم به اس میں کہ تم اشارتاً بات کرو، من خطبت النساء عورتوں سے نکاح کے پیغام کا، او اکننتم فی انفسکم یا چھپاؤ تم اپنی نفسوں میں، علم اللہ اللہ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن کہ بے شک تم عن قریب ان سے ذکر کر دو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا اور لیکن وعدہ نہ کرو ان سے خفیہ، الا ان تقولوا قولا معروفا سوائے اس کے کہ تم کہہ دو کوئی بات دستور کے مطابق، ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور عزم نہ کرو نکاح کے عقد کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ پہنچ جائے اللہ کا فیصلہ لکھا ہوا اپنے وقت مقررہ کو یعنی عدت پوری ہو جائے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس ڈرو اس سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 30واں رکوع آیت نمبر 234 اور 235 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ اصلاح معاشرہ کے لیے نکاح، طلاق اور عدت کے مسائل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، تو گزشتہ سبق میں ہم نے رضاعت کے مسائل پڑھے تھے، یعنی دودھ پلانے کے احکامات۔ آج کے سبق میں عدت کا ایک مسئلہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ متعلقہ عورت 3 حیض تک عدت گزارے گی۔ آج کے سبق میں بیوہ کی عدت کا بیان ہے اور دوران عدت نکاح کی ممانعت کا ذکر ہے۔ ویسے وہاں ہم نے پچھلے سبق میں اس کا بھی ذکر کر دیا تھا کہ عدت کے حساب سے ایک وہ عورت ہے جس کا نکاح ہوا اور میاں بیوی آپس میں نہیں ملے اور پہلے ہی طلاق ہو گئی، اس کی کوئی عدت نہیں ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الاحزاب میں ہے، فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا۔ نمبر 2، وہ متعلقہ عورت جس کو طلاق دی جائے اور اس کو حیض کا خون نہ آتا ہو، چاہے بچپن کی وجہ سے چاہے بڑھاپے کی وجہ سے، اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الطلاق کے اندر ہے۔ نمبر 3، وہ عورت جس کو حمل ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے کی پیدائش تک ہے، چاہے جتنا وقت اس میں گزر جائے۔ نمبر 4، وہ عورت جس کو طلاق مل جائے اور اس کو حیض بھی آتا ہو، اس کی عدت 3 حیض ہے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اور نمبر 5، بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ بیوہ عورت کی عدت تو 4 مہینے اور 10 دن ہے جس کا شوہر فوت ہو جائے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر بیوہ حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت کیا ہے؟ تو اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ ابعد الاجلین، دونوں عدتوں میں جو دور پڑتی ہو اس پر عمل کرے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شوہر فوت ہوا اور اس کے مثلا 1 مہینے بعد بیٹا تو پیدا ہو گیا، جبکہ 4 مہینے 10 دن یہ لمبی عدت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فتویٰ یہ ہے کہ پھر وہ جو دونوں میں سے دور والی عدت ہے اس کو پورا کرے، یعنی 4 مہینے اور 10 دن والی کو پورا کرے۔ اور اگر بچہ مثلا اس کا 6 مہینے بعد پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اس وقت تک انتظار کرے۔ 4 مہینے 10 دن تو پہلے پورے ہو جائیں گے، لیکن جو دور والی عدت بنتی ہے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں یہ فتویٰ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ نہیں، بس وضع حمل تک ہی ہے، حمل والی کی عدت پھر وہ وضع حمل تک ہی ہے۔ برکت زیادہ محتاط قول حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لگتا ہے کہ دونوں میں سے جو دور والی ہے اس پہ کرے تو اس میں کوئی شبہ اور شک نہیں رہتا، ورنہ دونوں باتیں صحابہ کرام سے منقول ہیں اور دونوں باتیں ثابت ہیں۔ برکت فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، بیویاں چھوڑ جائیں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو وہ بیویاں، وہ عورتیں انتظار کریں اپنی نفسوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ، 4 اشہر و 10، 4 مہینے اور 10 دن۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ درست نہیں ہے، 3 دن ہی ہونا چاہیے، اور سوائے عورت کے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے 4 مہینے اور 10 دن تک گویا کہ وہ سوگ میں بیٹھے گی اور انتظار کرے گی۔
یہ جو 4 مہینے 10 دن عدت کے ایام ہیں یہ اس کو شوہر کے گھر میں ہی گزارنا ہے۔ ہاں سخت مجبوری کے وقت تو احکامات اٹھ جاتے ہیں، اگر کوئی سخت مجبوری نہ ہو تو شوہر کے گھر سے باہر جانے کی اس کو رخصت اور اجازت نہیں ہے۔ باقی ان ایام میں زیب و زینت کو ترک کرنا اس پر لازم ہے، بناؤ سنگار کو ترک کرنا کہ جناب کیونکہ شوق ہے ہی اس بات کا کہ وہ زیب و زینت کو چھوڑ کر انتظار میں بیٹھے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ انتظار کرے 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب یہ 4 مہینے اور 10 دن والی مدت پوری ہو جائے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر کوئی گناہ نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ اپنی جانوں کے بارے میں کوئی شرعی دستور کے مطابق فیصلہ کریں، یعنی اب آگے نکاح کرنے کا کوئی بھی پلان بنائیں یا کہیں بھی نکاح کریں، اب اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، خبر رکھنے والا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں متعلقہ جب عدت پوری کرتی ہے تو وہاں بھی اللہ نے فوراً نکاح کی اجازت کا ارشاد فرمایا، اور بیوہ کی عدت جب پوری ہوتی ہے تو وہاں بھی فوراً ساتھ ہی اللہ نے نکاح کا ذکر فرمایا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ترغیب ہے کہ جب عدت پوری ہو جائے عورت کا آگے نکاح کر دیا جائے۔ ہمارے معاشرے میں بیوہ کے ساتھ اتنی زیادتی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ ایسا ہوا کہ بیوہ عورت وہ جو جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی، شوہر فوت ہو گیا، اب جناب وہ بیچاری زندگی ساری یوں ہی گزار دیتی ہیں، نہ اس سے کوئی نکاح کرتا ہے، اور جی یہ تو بیوہ ہے، اور جناب نہ اس کے گھر والے ہی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسا آگے نکاح کا انتظام کر دیا جائے، اور وہ یوں ہی زندگی گزار دیتی ہے، جبکہ شریعت نے حکم دیا کہ 4 مہینے 10 دن تو انتظار کرے اور اس کے بعد پھر آگے اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اب جو عدت کے ایام ہیں اس کے دیکھو، ایک تو وہ عورت تھی جس کو طلاق دی گئی تھی، اور طلاق رجعی میں آپ نے پڑھ لیا کہ عدت میں رجوع کرنا بھی جائز ہے۔ اب طلاق رجعی میں اس عورت کو نکاح کا پیغام کوئی دوسرا بندہ بھیجے یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو وہ شوہر کے گویا کہ عدت گزار رہی ہے، اور شوہر کو بھی حق ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس کے شوہر جس نے طلاق دی ہے طلاق رجعی میں، اس کو پورا حق ہے کہ وہ عدت میں رجوع کر لے۔ ابھی اس کا رجوع کا حق باقی ہے تو کوئی دوسرا نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتا۔ یہ جو بیوہ ہے ظاہر بات ہے اب اس کا تو شوہر فوت ہو گیا ہے، اب تو اس کا تو رجوع کا مسئلہ نہیں رہا، لیکن عدت تک شریعت نے کہا ہے کہ اس کو بھی واضح طور پر نکاح کا پیغام مت بھیجا جائے، کیوں کہ ابھی من وجہ کچھ نہ کچھ تعلق اس کے نکاح کا باقی ہے نا، اسی لیے تو عدت گزار رہی ہے۔ جب مکمل ختم ہو جائے گا پھر تم نکاح کا پیغام بھیج دو۔ ہاں اس بیوہ عورت کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ایسی تاکہ اس کو اندازہ ہو جائے کہ یہ رشتہ لینا چاہتے ہیں، کوئی اشارہ کنایہ میں ایسی بات تاکہ تھوڑی بہت بات اس تک پہنچ جائے، یہ جائز ہے، اللہ نے رخصت دی ہے اس آیت مبارکہ میں۔ باقی پختہ وعدہ کرنا اور جس کو ہم منگنی کہتے ہیں، منگنی کر لینا عدت کے دوران فرمایا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچو۔ فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں گناہ تم پر، فیما اس بات میں، عرضتم بہی، عرضتم کہتے ہیں کسی چیز کے درپے ہونا، کسی چیز کا کوئی اشارہ کر دینا، من خطبت النساء، خطبہ کہتے ہیں منگنی کو، پیغام نکاح کو، ایک ہوتا ہے خطبہ اور ایک ہوتا ہے خطبہ۔ خطبہ تو وہ ہوتا ہے جو مولوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں، اور خطبہ یہ ہے پیغام نکاح۔ من خطبت النساء، عورتوں کی منگنیوں سے، عورتوں کے پیغام نکاح سے، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاؤ اپنے نفسوں میں۔ گویا کہ 2 باتوں کی رخصت دی ہے۔ نمبر 1 کوئی اشارہ تن، کوئی چھوٹی موٹی بات کر دینا تاکہ اطلاع کی حد تک ہو جائے، اس کی اجازت ہے۔ نمبر 2 ذکر نہ کرنا، بس دل میں ارادہ کر لینا کہ اس عورت کی عدت پوری ہوئی تو نکاح کریں گے، اس کی بھی اجازت ہے۔ ان 2 باتوں کی اجازت ہے، 2 باتوں کی اجازت نہیں ہے، نکاح کرنا یا نکاح کا پختہ عزم کر لینا اور عقد کر لینا، ان دونوں باتوں کی اجازت نہیں، یعنی نکاح کرنے کی بھی اجازت بھی نہیں ہے اور باقاعدہ منگنی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔
تو یہ دو باتوں کی اجازت ہے کہ تم اشارتاً کوئی بات کر دو، او اکننتم فی انفسکم، یا اپنے دل میں بات کو چھپا کر رکھو، یعنی دل میں کر لو کہ ٹھیک ہے میں نے اس سے نکاح کرنا ہے اور اس سے بات نہ کرو۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے کہ تم ذکر تو کر بیٹھو گے ان قریب، تم سے صبر کہاں ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی بات تو کر ہی بیٹھو گے، لیکن ٹھیک ہے ولیکن لا تواعدوہن سرا، پختہ وعدہ ان سے نہ کرو چھپ کے، پختہ وعدہ، اور آج کل تو موبائل کے دور میں خفیہ وعدہ کرنا اتنا مشکل ہے بھی نہیں، فرمایا نہ ایسا نہ کرو۔ حضرت ایک اور مسئلہ ہے، مرد بیوہ ہو جائے تو اس کا کیا ہے؟ مرد کو تو یعنی وہ بھی عدت گزارے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو مرد کے لیے کوئی عدت نہیں ہے جی، وہ تو اصل میں مرد کے پیٹ میں بچہ تو نہیں ہوتا نا، وہ تو یہ ہے کہ وہ اچھا جی۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ ان قریب تم ان سے ذکر کر لو گے، تم سے صبر نہیں ہوگا، تم کوئی نہ کوئی بات کر بیٹھو گے کہ یار ہم نے شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ اللہ نے اس لیے اجازت تمہیں دے دی ہے، لیکن ولیکن لا تواعدوہن سرا، خفیہ وعدہ ان سے نہ کرو کہ جناب ابھی وہ عدت گزار رہی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ خفیہ طور پر طے کر لی ہے کہ میں نے تیرے ساتھ نکاح کرنا ہے، نہ ایسا نہ کرو جب تک اس کی پہلے شوہر والی عدت پوری نہ ہو جائے تو۔ ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہہ دو کوئی بات دستور کے مطابق، دستور کے مطابق کی وہی مراد ہے کہ اشارے کنارے میں کوئی بات کر دو، یعنی مثلاً کوئی تھوڑی بہت ہی درخواست پیش کر دو کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا گھر بھی آباد ہو جائے، مجھے بھی کوئی نیک خاتون کی تلاش ہے، اس قسم کی کوئی بات، کوئی قول معروفہ، پختہ عزم جس میں نہ ہو اور پختہ وعدہ نہ ہو اور واضح طور پر منگنی نہ ہو، لیکن کوئی نہ کوئی پیغام نکاح اس طرح کی بات کر لو تو اس کی رخصت بھی ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور عزم نہ کرو نکاح کے عقد کا، ابھی وہ عدت میں ہے تو عقد نکاح اب درست نہیں ہے۔ حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ کتاب اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جائے، یعنی جب تک اس کی عدت جو شرعی ہے وہ پوری نہ ہو جائے، جب تک کتاب یعنی لکھی ہوئی بات، اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ، وہ عدت کا 4 مہینے 10 دن والا، جب تک یہ پورا نہ ہو جائے تب تک اجازت نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو بھی جانو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، بے شک اللہ تو جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے دلوں کے ارادوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تم لوگوں سے چھپ کر عدت والی عورت سے اگر خفیہ ملاقات یا خفیہ کوئی وعدہ کرو گے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ تو دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم شاید لوگوں کی نگاہوں سے تو اوجھل ہو جاؤ، لیکن آخر تم نے کرنا تو نکاح ہے، تو کیوں خواہ مخواہ ایک شروع میں گناہ والا کام کرتے ہو جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے کہ عدت کے دوران عورت سے پختہ وعدہ نہ کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے، کیونکہ تم جہاں بھی ہوگے جیسے بھی خفیہ بات کرو گے رب تو وہاں موجود ہوگا۔ ما تکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، فرمایا دو بندے سرگوشی کریں تیسرا رب ہوتا ہے، 4 کریں 5 کریں، جتنے بھی ہوں کم ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ سے کوئی چھپ نہیں سکتا، اس لیے فرماتے ہیں ولا تعزموا واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، بے شک اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، سو اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا چاہیے اور دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ واعلموا، اور یہ بھی جان لو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ دیکھو اجازت دی نا 2 کاموں کی، کہ اشارے میں بات بھی کر سکتے ہو اور دل میں پختہ چھپا بھی رکھ سکتے ہو۔ اب دل میں چھپی ہوئی بات اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی، اللہ تو جانتا ہے، لیکن اللہ غفور ہے، اللہ بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے اللہ نے کہا اتنا تو دیکھا اللہ نے کہ جو میں نے منع کیا ہے ظاہراً تو اس سے میرا بندہ رک گیا، بس ٹھیک ہے اللہ بخشنے والا ہے، حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، اگر کوئی ظاہراً بھی غلط گناہ کر لے وہ پھر بھی اس کو موقع دیتا رہتا ہے، پھر بھی اس کو فوراً پکڑتا نہیں ہے بڑا بردبار، بڑا حلیم ہے، بڑا حوصلے والا ہے۔ دیکھیں انسان
کے پاس اختیار ہی کیا ہے، لیکن ہم فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں اور جھگڑے اور فساد اور پتنی ایکشن لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سارے اختیارات کا مالک ہے، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ بندے میری نافرمانیاں کر رہے ہیں، میرے گناہ کر رہے ہیں، اور وہ ان کی روزی کے انتظام فرما رہا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن پر۔ اور آج کے سبق میں ہم نے گویا کہ 2 مسئلے پڑھے، ایک تو بیوہ کی عدت کا کہ 4 مہینے اور 10 دن ہے، اور دوسرا مسئلہ عدت کے دوران عورت سے نکاح کی بات کرنا، پختہ عزم کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں کوئی اشارے میں بات کر لے تو گنجائش ضرور ہے، بات یہ ہے کہ عدت گزر جانے کے بعد ہی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شریعت کے قوانین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو فوت ہو جائیں تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ، تو انتظار کریں وہ اپنی جانوں کے ساتھ، 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے اور 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ اپنی عدت کو پورا کر لے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، سو کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس میں جو وہ کریں اپنی جانوں میں کوئی بھی دستور کے ساتھ فیصلہ، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ولا جناح علیکم، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، اس میں کہ جو تم اشارے میں بات کرو عورتوں کے نکاح کے پیغام میں سے، او اکننتم فی انفسکم، یا چھپاؤ تم اپنی جانوں میں، علم اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک ان قریب تم ان سے ذکر کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، اور لیکن ان سے وعدہ نہ کرو خفیہ، الا ان تقولوا قولا معروفا، سوائے اس کے کہ تم کہہ دو کوئی دستور کے مطابق بات، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور عزم نہ کرو نکاح کے عقد کا، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھت اپنے مقررہ وقت کو، واللہ وعلموا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، سو ڈرو اس سے، وعلموا ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے۔ وآخر دعوانا